آج میں خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں میں یہ سوچ ہوتی ہے، نوجوانوں میں یہ فکر ہوتی ہے، ابھی تو یہ جوانی ہے، ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، ابھی تو 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، ابھی موت کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، موت جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، موت خوبصورتی کو نہیں دیکھتی ہے، موت مالداری کو نہیں دیکھتی ہے، موت غریبی کو نہیں دیکھتی ہے کہ انسان امیر ہے اسے بھی چھوڑ دو، انسان غریب ہے اسے بھی چھوڑ دو، انسان جوان ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ نہیں میرے بھائیوں، موت جوانی کو نہیں دیکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، پردہ نشین مائیں بہنیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، عزیزوں دوستوں، آج کی اس جلسہ میں جس موضوع پر میری گفتگو ہوگی وہ ہے موت ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ موت آنی ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ اسی بات کو ایک عربی شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر نفس کو پینا پڑتا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے، موت ہر ایک پر آتی ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو اور اس کی موت نہ آئے؟ ہرگز نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور سب پر موت آئی، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا، تو ہر ایک پر موت آتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، انسان محلوں میں زندگی بسر کرنے والے ہوں یا جھوپڑیوں میں اپنی زندگی
बसर कर रहे हो, इंसान काले हो कि गोरे हो, छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, जिस बिरादरी से ताल्लुक रखे, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिससे कोई भाग नहीं सकता। और इसी बात को कुरान यूं बयान करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ इंसानों याद रखो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और यूं मत समझे कि मौत आ गई, जिंदगी खत्म हो गई, अब टेंशन फ्री, कोई फिक्र नहीं, ऐसी बात नहीं। मरने के बाद कल क़यामत के दिन हमने इस जिंदगी में क्या कुछ किया, वो उसका पूरा बदला मिलने वाला है। कुरान कहता है, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ मत समझो कि हमारी मौत आ गई, जिंदगी खत्म, अब कुछ हमारे साथ होने वाला नहीं। इस जिंदगी में हमने जो नेकियां की हैं उसका बदला हमें मिलेगा। और इस जिंदगी में हमने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा हमें वहां मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस गुमान में ना रहे कि मौत आ गई बात खत्म, नहीं। कुरान कहता है, इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। एक चीज का हमें बदला मिलेगा। हमने कितनी नेकियां की, कितने नमाजें पढ़ी, कितने कुरान की तिलावत किए, कितने सदका किए, कितने माँ बाप के साथ हमने अच्छा सलूक किया, कितने अच्छाइयां की, एक नेकी का बदला हमें मिलने वाला है। और वहीं हमने अगर गुनाह किया है, हमसे अगर खताएं हुई है, हमसे अगर गलतियां हुई है, अगर हमने झूठ बोला है, अगर हमने शराब किया है, अगर हमने कीमत चुगलखोरी की है, हमने अगर खून बहाया है, हमने अगर दूसरों को तकलीफ दी है, अगर हमने दूसरों का हक मारा है, अगर हमने पड़ोसियों को सताया है, हमने अपने भाइयों को दुख दिया है, तो यूं मत समझे मर जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। नहीं, मरने के बाद इसकी सजा मिलेगी। मरने के बाद दुनिया में जो कुछ किए हैं, कल क़यामत के दिन इसका आपको बदला मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि मौत एक ऐसी हकीकत है, हर नफ्स पर आती है। और मौत आने के बाद कल क़यामत के दिन हमें सब पूरी जिंदगी का हिसाब किताब भी देना है। और कुरान की इसी आयत में रब ने क्या फरमाया, कहा याद रखो लोगों, कल क़यामत के दिन जिसे जन्नत मिल गई वो कामयाब है। वो उदखिलल जन्नह, जिसे जन्नत में दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है। और जिसे जहन्नम में दाखिला मिल गया वो नाकाम है। हमने और आपने असल कामयाबी, दुनिया की कामयाबी को समझ रखा है। आज हम और आप कामयाब किसे समझते हैं? हम और आप कामयाब किसे समझते हैं? जिसने 2 तल्ला मकान बना लिया, 2-3 तल्ला मंजिला घर बना लिया, 2-4 गाड़ियां खरीद लिए, 2-4 बैंक बैलेंस हो गया, तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। याद रखो इंसानों, ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारी भूल है। ये दुनिया की कामयाबी दायमी कामयाबी नहीं है, ये दुनिया की कामयाबी हमेशा की कामयाबी नहीं है, ये चंद लम्हों की कामयाबी है। ये कामयाबी आर्जी है, ये कामयाबी थोड़े दिन के लिए है। कब तक? जब तक सांसों का सफर जारी है तब तक आप इसको कामयाबी कह सकते हैं। जहां सांसों का सफर रुक गया, जहां मौत आ गई, ये कामयाबी दुनिया में आपकी भरी की भरी रह जाएगी। आखिरत में ये कामयाबी काम आने वाली नहीं। कुरान क्या कहता है? कामयाब वो इंसान है वो उदखिलल जन्नह, कि जिसे जन्नत मिल गई और जहन्नम से निजात मिल गया। कुरान कहता है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है। मेरे भाइयों, तो याद रखो, जब से इंसान आए हैं हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा है। हमें और आपको भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। हमें और आपको भी ये दुनिया छोड़कर एक दिन आखिरत की तरफ सफर करना है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे प्यारे बंदे कौन होते हैं?
نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ موت سے بچ سکے؟ نہیں، بلکہ ان پر بھی موت آئی۔ اللہ کا سب سے پیارا، سب سے محبوب بندہ نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ موت جیسی حقیقت سے انہیں بھی دوچار ہونا پڑا، تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ نوح علیہ السلام آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو ہمیں کیا ہم موت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، ہم پر بھی موت آئے گی، ہم پر بھی موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے موت کا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ اس بندے کا روح قبض کر کے آؤ۔ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں، اس کی آنکھ میں چوٹ آ جاتی ہے، فرشتے کی آنکھ میں۔ وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، رب سے شکایت کرتا ہے، اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا؟ لا یرید الموت، جو مرنا نہیں چاہتا، موت کو پسند نہیں کرتا، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے پیٹھ پر مار دے، اور دیکھو کہ ہاتھ میں جو بیل کا بال آ جائے، ہر ایک بال کے بدلے اس کی زندگی 1 سال کی زندگی اور مزید 1 سال کی زندگی۔ فرشتہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور رب کا یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بیل پر مارو، دیکھو کتنے بال آتے ہیں، جتنے بال آتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا الان میں ابھی مرنا پسند کرتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی چاہے کتنی لمبی مل جائے، اس کی عمر چاہے کتنی لمبی ہو جائے، موت جیسے جام کو اسے پینا پڑتا ہے، موت جیسی حقیقت سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے، موت سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، موت کی ایک حقیقت یہ بھی ہے، موت کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان جہاں بھی کہیں رہے، موت اسے آ پکڑتی ہے، موت اسے آ پکڑتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراشے اور اس میں لوہے کا گھر بنائے اور یہ سمجھے کہ میں اس میں رہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں، کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ انسان پانی کے اندر، سمندر کے اندر شیشے کا گھر بنائے، اپنے آپ کو وہاں رکھے اس خیال سے کہ میں موت سے بچ جاؤں، کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ انسان زمین کے نیچے کوئی مشین تیار کرے اور اپنے آپ کو وہاں رکھے اس خیال سے کہ میں موت سے بچ جاؤں، میرے پاس موت نہیں آئے گی، کیا وہ بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک حقیقت کو ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ اس حقیقت کو ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، جبکہ آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفن کرتے ہیں، ہمارے رشتے دار مرتے ہیں، گاؤں محلے کے انسان مرتے ہیں، مرد و خواتین کا انتقال ہوتا ہے، بچے بوڑھے اس دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں،
لیکن ہمارے اندر احساس نہیں کہ ایک دن ہم پر بھی موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ کر آج ہم موت جیسی حقیقت کو بھلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کی یہ محبت، دنیا کی یہ دلنما منظر، دنیا کی یہ خوشنما منظر، دنیا کی یہ ہریالی، دنیا کی یہ شادابی، میرے بھائیوں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ انسان غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال پھینکیے۔ دنیا میں دل نہ لگائے، دنیا سے جی نہ لگائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں دل نہ لگاؤ، یہاں جی نہ لگاؤ، ایک دن مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے دنیا کی محبت میں آ کر موت جیسی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری پوری محنت، پوری کوشش 24 گھنٹہ صرف اور صرف دنیا کمانے میں، دنیا سنوارنے میں، دنیا بنانے میں 24 گھنٹے پوری محنت ہماری جو ہوتی ہے صرف دنیا بنانے میں، دنیا سنوارنے میں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھو، ہر انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ ایک گھر زمین کے اوپر ہوتا ہے، ایک گھر زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر والا گھر جس میں انسان کو 60 سال 70 سال 80 سال تک رہنا ہے، اس گھر کو بنانے میں، اس گھر کو چمک و دمک کرنے میں، اس گھر کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر انسان نہیں چھوڑتا ہے۔ پوری انرجی لگا دیتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ جو زمین کے اوپر گھر ہے، اس گھر کو بنانے میں، اس گھر کو خوبصورت بنانے میں، اس گھر کو نکھارنے میں، اس گھر کو سنوارنے میں پوری انرجی سب، پوری محنت سب، پوری کوشش سب، دن رات ایک کر دیتا ہے، جس میں 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے۔ اور وہ گھر جو زمین کے نیچے ہے یعنی قبر، اس گھر کی کوئی تیاری نہیں، اس گھر کی کوئی فکر نہیں، اس گھر کی کوئی سوچ نہیں۔ ہم نے اس گھر کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر کو ہم نے نہ سنوارا، نہ اس گھر کو بنایا، نہ اس گھر کے لیے ہم نے تیاری کی۔ یاد رکھو، انسان کے یہ 2 گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر میں 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے، اور زمین کے نیچے ہمیں صدیاں رہنا ہے۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی سنواریں جو زمین کے نیچے ہے۔ اس گھر میں جو زمین کے نیچے ہے یعنی قبر، وہاں نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ دنیائی کوئی مشین اور آلہ ہے کہ جس سے ہم راحت حاصل کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہم اس گھر کو بنائیں جہاں ہمیں صدیاں رہنا ہے۔ یہ گھر 60 سال 70 سال رہ کر ہمیں چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ اور یاد رکھو، موت کی ایک حقیقت یہ بھی ہے جسے آج ہماری ذہن و دماغ سے ہم نے ہٹا دیا ہے، وہ یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اور جو یہ بات یاد رکھے گا یقین مانیے گناہوں سے بچے گا، قبر کی تیاری کرے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ بات ہے، میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے، میری اس بات کو یاد رکھیے کہ موت کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ ہر انسان اگر یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھے گا، موت کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ کیا مجال وہ اذان سن کر گھر میں بیٹھے رہ جائے؟ کیا مجال اس کا قدم حرام کی طرف پڑ جائے؟ کیا مجال ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لے؟ جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہو، موت کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے میری اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ مرنا تو ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ ہم کبھی دنوں رات میں، کبھی خواب و خیال میں یہ بات نہیں لاتے کہ ایک دن مر جانا ہے،
دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا، ہم نے اس بات کو اپنے زندگی سے نکال دی، تو آج ہم گناہوں کے شکار ہیں، آج ہم برائیوں کے شکار ہیں، آج ہم دین اسلام سے دور ہیں۔ اس لیے پھر اس بات کو یاد رکھو، موت کبھی بھی کہیں بھی اور کسی کی بھی آ سکتی ہے، اور یاد رکھیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے۔ آج اس حقیقت سے ہم کیوں دور ہیں؟ موت جیسے حقیقت سے کیوں ہم غافل ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم کبھی موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، صرف ایک بار اپنے آپ سے پوچھئے کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنے بار موت کو یاد کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں ہم کتنے بار موت کو یاد کرتے ہیں؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہذه اللذات، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دن رات میں ہم کتنے بار موت کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے بار یاد کرتے ہیں؟ صبح سے شام، شام سے صبح، بس وہی فکر ہمارے اندر ہے کہ کیسے 2 پیسہ ہمارے جیب میں آ جائے، اور اس کے لیے ہم حلال اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان رزق حرام کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اور کیونکہ موت جیسی حقیقت کو بھولا ہوا ہے۔ آج میں خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں میں یہ سوچ ہوتی ہے، نوجوانوں میں یہ فکر ہوتی ہے ابھی تو یہ جوانی ہے، ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، ابھی تو 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، ابھی موت کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، موت جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، موت خوبصورتی کو نہیں دیکھتی ہے، موت مالداری کو نہیں دیکھتی ہے، موت غریبی کو نہیں دیکھتی ہے کہ انسان امیر ہے اسے بھی چھوڑ دو، انسان غریب ہے اسے بھی چھوڑ دو، انسان جوان ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ نہیں میرے بھائیوں، موت جوانی کو نہیں دیکھتی ہے۔ کتنے جوان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کے جنازے میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں، ان کے جنازے میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ کتنے جوان راستے چلتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہیں دم توڑ دیتے ہیں۔ تو موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ انسان جوان ہے، انسان بڑھاپے پہ یا مالدار ہے، نہیں، موت کبھی بھی کسی کی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ میں بس ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے موت کو ہم کیسے یاد کریں۔ بہت سارے لوگوں سے سنے ہوں گے آپ کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، لیکن میرا سوال یہ ہے موت کو ہم کیسے یاد کریں؟ موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لے، یقین مانیے گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، تو موت کو کیسے یاد کریں گے؟ میں بتاؤں گا کہ ہر دن کا اپنا معمول بنا لیجئے، ہر دن کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ جب کبھی تنہائی میں ہو، جب کبھی اکیلے میں ہو، یا رات میں جب بستر پر جاتے ہیں، لائٹ کو بند کر کے آنکھ کو بند کر لیجئے اور چند منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے امیجن کیجئے، تصورات کی دنیا میں جائیے، سوچئے کہ میں مر چکا ہوں، میری باڈی چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، میرے رشتہ دار چارپائی کے ارد گرد ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، دوست احباب آنسو بہا رہے ہیں، رشتہ دار دور دراز سے آ رہے ہیں۔ آنکھ بند کر کے امیجن کیجئے، سوچئے
ہر دن ایک بار کم سے کم یہ تصور کیجئے میں مر چکا ہوں، میرے رشتہ دار سب رو رہے ہیں، میرا کفن خریدا جا رہا ہے، کفن خرید کر لایا جا چکا ہے، اور پھر میری باڈی کی، میری لاش کی میت غسل دینے جا رہے ہیں، غسل ہو رہی ہے ادھر میت کی، غسل ہونے کے بعد، غسل دینے کے بعد ہماری میری میت کو کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنانے کے بعد میری جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جنازے کی تیاری کے بعد میرے جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو چکے تو میرے ہی رشتہ دار، میرے ہی خاندان والے، میرے ہی اپنے محلے کے اپنے ہاتھوں سے قبر کے نیچے رکھ کر مٹی سے ہمیں دفن کر کے واپس چلے آ رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنا ہے تو اس طریقے پر موت کو یاد کریں، اور یقین مانیے اگر ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا، ہر دن جب تنہائی میں اکیلے میں ہو ایک مرتبہ اگر اس طریقے پر ہم اور آپ موت کو یاد کر لیں تو یقین مانیے ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے ہم دور ہٹیں گے۔ اس لیے موت جیسے حقیقت کو کبھی نہ بھولیں، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپکپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپکپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ میں انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی باتیں کہی، اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی، اللہ دنیا کی اس رنگین میں آج کے مسلمان موت جیسی حقیقت کو بھولا ہوا ہے، اللہ اس حقیقت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں ہمیں باحیات رکھے، اللہ ایمان، عمل صالح اور عقیدہ توحید پر قائم رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔